خان صاحبہ بتائیے گا، آپ اس ٹائم سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود ہیں، اور علیمہ خان صاحبہ آپ اس ٹائم سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود ہیں، اور آج خان صاحب کے کیس کی جو ہے وہ بیلوں کا کیس لگا ہوا تھا، کیا اہم پیش رفت ہوئی ہے اور آپ کیا کہیں گے؟ بس شکر ہے کہ آج سپریم کورٹ میں انہوں نے اس کو کیس کی شروعات کروا دی اور اگلی تاریخ دے دی ہے. ہم تو اس پہ ہی شکر گزار ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم ہائی کورٹ میں کتنے مہینوں سے دھکے کھا رہے ہیں اور سارا کا ساری ایم این ایز ایم پی ایز جاتے ہیں اور یہ کیس وہ عامر ڈوگر نہیں سنتا. تو یہی اللہ کا شکر ہے کہ سپریم کورٹ نے یا افریدی نے کیس کی تاریخ دے دی ہے اگلے ہفتے کی. اور جو ہمیں سمجھ آئی ہے، میں ابھی لائر سے ہی پوچھ رہی تھی، ابھی ہمیں پوری طرح ہم نے چیک نہیں کیا کہ کیونکہ جج نے دونوں کو کہا ہے کہ آپ نے میرٹ کے اوپر بات نہیں کرنی، لیگیلٹی پہ بات کرنی. یہ ہمیں سمجھ آئی ہے. تو میرے خیال میں جو میرٹ ہے وہ جو میز کے نیچے اور صوفے کے پیچھے چھپے ہوئے تھے نا، میرے خیال میں ان کی بات نہیں کرنی. یہی جج صاحب کا مطلب ہوگا کہ میرٹ تو یہی تھا نا کہ وہ اتنا بڑا مذاق بنا ہوا ہے، سارے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ میز کے پیچھے اور عمران خان کی میز کے نیچے ایک بندہ چھپا ہوا تھا، ایک صوفے کے پیچھے سن رہا تھا، ایک چکری کے ریسٹ ہاؤس میں سن رہا تھا. یہ اتنے احمقانہ ایف آئی آر انہوں نے بنائی ہیں کہ میرے خیال میں کورٹ میں ایسی ایف آئی آر لے کر جاؤ اور ایسے چارجز لے کر جاؤ اور اس کے اوپر لوگوں کو 10-10 سال کی سزائیں دو کنسپریسی بنا کے. مطلب ان کے جو اسکرپٹ لکھنے والے ایف آئی آر ہیں، یہ جو جھوٹی ڈالنے والے، تھوڑا سا چیک ہی کر لیتے. ہمیں بھی اب سمجھ آ گئی کہ جو بندہ میز کے نیچے چھپا ہوا تھا وہ چھٹی پہ تھا اور کسی اور شہر میں تھا. اگر آپ تو اس وقت تو جیل میں ان کو جانا چاہیے جنہوں نے اس قسم کی جھوٹی گواہیاں دی ہیں، اور الٹا ہائی کورٹ نے فیصلہ لکھ کر دے دیا. سپریم کورٹ کے اوپر بھی اس وقت بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ حالانکہ انہوں نے کہہ دیا کہ میز کے اوپر نیچے چھپے ہوئے، میرے خیال میں کیا پتہ سپریم کورٹ بھی یہی سوچ رہا ہو کہ اتنی احمقانہ بات ہے کہ اس کو تو میرے خیال میں سپریم کورٹ میں لانا ہی نہیں چاہیے. اس لیے انہوں نے لیگل بات کی ہے کہ لیگیلٹی پہ فیصلہ مطلب ڈسکشن کرنا اگلی دفعہ. یہی میں سمجھی، مجھے یہی سمجھ آئی ہے. علیمہ خان صاحبہ آپ کو کوئی امید ہے، کیونکہ جس طرح وہ سزائیں مل رہی ہیں 9 مئی والوں کو، کل بھی سزائیں دی گئی ہیں 10-10 سال 5-5 سال، اس سے پہلے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، عمر سرفراز چیمہ صاحب، ان سب کو سزائیں 10-10 سال دی گئی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیونکہ خان صاحب تو اس ٹائم پہ موجود ہی نہیں تھے جب یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا؟ دیکھیے کون سی سزا اس وقت ہے جو میرٹ کے اوپر ہے. ہر سزا دینے سے پہلے آپ کو اس کی شواہد پیش کرنے پڑتے ہیں کورٹ کے اندر. ایک شواہد نہیں دیا گیا ہے، اور سیدھا سا شواہد ہے جو پہلے دن سے عمران خان نے کہا تھا. آپ کو یہ معلوم ہے کہ پچھلے تقریباً 2.5 سال سے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج لے آئیں اور سارا اس کے اندر پتہ چل جائے گا. لیکن سی سی ٹی وی فوٹیج کدھر گئی ہے؟ کوئی بات کیوں نہیں کرتا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کدھر ہے؟ آپ نے اگر پروف دینا ہے 9 مئی کا تو سی سی ٹی وی فوٹیج لیں. ساری دنیا میں اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ آپ شواہد پیش کرتے ہیں، اور یہ پولیس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ شواہد پیش کریں. تو شواہد تو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی ہے نہیں، تو اس لیے اسی قسم کے کیس بنیں گے. عمران خان کیا کہہ چکے ہیں؟ ہماری عدلیہ کو تو انہوں نے یرغمال بنا لیا ہے، ایک گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ بنا دیا. عمران خان یہی کہتے ہیں. اب اس کے نتائج آپ دعا کر سکتے ہیں، آپ صرف دعا کر سکتے ہیں کہ ہمارے ججز ہمت کریں اور انصاف دے دیں. ہم صرف دعا کر سکتے ہیں، ہم اپنے ججز کے ساتھ کھڑے ہیں. کہ علی مین گنڈا پور نے ہائی کورٹ میں کل درخواست دی ہے عمران خان کے میڈیکل چیک اپ کے لیے شوکت خانم ہسپتال منتقل کیا جائے. تو قیاسرائیاں ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کی ہائی کورٹ اجازت دے گی عمران خان کو چیک اپ کے لیے لے جائے؟ مجھے یہ نہیں پتا کہ شوکت خانم میں شفٹ کیا جائے. ہم نے تو صرف یہ درخواست دی ہوئی ہے کہ عمران خان کو شوکت خانم کے جو ان کے اپنے ڈاکٹرز ہیں، ڈاکٹر عاصم یوسف اور ڈاکٹر فیصل سلطان، وہ ان کو وزٹ تو کر لیں. اب تو تقریباً 10 مہینے ہو گئے کہ ان کو ڈاکٹرز نے ان کوئی اندر گئے نہیں اور چیک اپ نہیں ہوا. 10 مہینے ہو گئے. یہ کون سا انصاف ہے کہ ان کے ڈاکٹرز نہیں جا سکتے اندر؟ تو اس لیے ہماری تو یہی درخواست ہے کہ صرف ان کو اندر جانے دیا جائے، اور اتنا بھی نہیں وہ کر رہے. حالانکہ میری بہن جو ابھی پیچھے ملاقات کر کے آئی ہیں کیس کے اندر، تو وہ کہہ رہی تھی ماشاءاللہ اچھے لگ رہے ہیں.
लेकिन ये तो नहीं मतलब कि डॉक्टर से चेकअप नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए, क्योंकि हमें इन लोगों पे शक है जिसमें इमरान खान पे 2 दफ़ा कातलाना हमला हो चुका है। इसलिए इमरान खान का अपने डॉक्टर से चेकअप करवाना हर 2 हफ्ते के बाद बहुत ज़रूरी है। खान साहब की नीलामी वाली ज़मीन का कल जो जिक्र हुआ है उसमें खान साहब का नाम तो था, लेकिन उसमें नीलामी में खान साहब की ज़मीन नहीं थी, उस पर क्या कहेंगी? वो तवज्जो दिलाने के लिए हुकूमत ने ये वो जारी किया था। हमने अपने लॉयर से पूछा था, वो कह रहे हैं कि उन्होंने रेफरेंस इमरान खान के केस का दिया हुआ है, इमरान खान की ज़मीन का नहीं दिया हुआ, इमरान खान के केस का दिया हुआ है। अली साहब ये बताएं कि शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से बात हो रही है कि उनको पार्टी में दोबारा लाया जाए, इसको आप किस लोग मैं इन लोगों पे बात नहीं करना चाहती, ना ही पीटीआई पे, आप रहने दें, हमारे भाई पे बात करें। अभी आप कह रही हैं कि शेर अफजल का नाम न लें, तो बेटे भी आने थे, उनका क्या हुआ? तहरीक कौन चला? बेटे तहरीक क्या चलानी है, लोगों ने निकलने वाले। आप मेरी बात सुनो, हमारे बच्चे इमरान खान को मिलने आ रहे हैं, उनके बेटे, और जब वो मिलने आएंगे, जब उनको वीज़ा दिया जाएगा, आप पहले इस बात पे इनके खौफ देखें कि उन बच्चों को, सलमान और कासिम को, वहाँ पे वीज़ा नहीं दिया जा रहा है, उनको वीज़ा नहीं दे रहे हैं। पहले आप इस पे क्यों नहीं सवाल करते हैं कि वो कैसे आएंगे? तलाल चौधरी से आपने रब्ता किया था, उन्होंने जब आपको क्या लॉयर, तो उसने कहा था, हमने लॉयर को कहा था आप उनसे ये जो कह रहे हैं मैं कर दूंगा, मेरा ख्याल है उसके हाथ में भी नहीं है। नहीं वीजा ये प्रोवाइड कर दें, आ जाएंगे वो। आप लोग सर वीज़ा से पूछ रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं जाते? गवर्नमेंट से पूछो कि आप वीज़ा क्यों नहीं दे रहे? 5 मिनट की गेम है, बच्चे तो अप्लाई कर सकते हैं, उन्होंने तो अप्लाई किया हुआ है, जिनको खौफ है वो नहीं आने दे रहे, जरा उनसे पूछ लें। अभी हमने कहीं और जाना पिया। रब्ता किया था, उन्होंने जब आपको क्या लॉयर, तो उसने कहा था, हमने लॉयर को कहा था आप उनसे ये जो कह रहे हैं मैं कर दूंगा, मेरा ख्याल है उसके हाथ में भी नहीं है। नहीं वीजा ये प्रोवाइड कर दें, आ जाएंगे वो। आप लोग सर वीज़ा से पूछ रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं जाते? गवर्नमेंट से पूछो कि आप वीज़ा क्यों नहीं दे रहे? 5 मिनट की गेम है, बच्चे तो अप्लाई कर सकते हैं, उन्होंने तो अप्लाई किया हुआ है, जिनको खौफ है वो नहीं आने दे रहे, जरा उनसे पूछ लें। अभी हमने कहीं और जाना पिया।